السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کے ابتدا میں اپنے زندہ امام وارث کی سلامتی کی دعا سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہ صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ. عظمت حدیث قصہ کے عنوان سے آج عشرہ اول کی 8ویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے. اور آج بھی مجلس کی ابتدا اللہ کے بابرکت نام. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا کا مالک وہ پروردگار ہے، وہ خدا جو ہمارے لیے ارحم الراحمین، جو ہمیں زندگی دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، ہمیں پال رہا ہے. اور اس پروردگار عالم کا لطف و کرم یہ ہے کہ اس کا کلام جو اس نے ہدایت کے لیے نازل کیا وہ ہمارے مسائل بھی حل کرتا ہے، چاہے روحانی مسائل ہوں، چاہے معنوی مسائل ہوں، چاہے مادی مسائل، اور وہ ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. روزانہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کا سورہ فاتحۃ القرآن ہے، سورہ الحمد، اس کا ایک ایک فائدہ آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے ہم سب پر کہ کیسے قرآن ہمارے مسائل حل کرتا ہے. آج جو حال آپ کے سامنے پیش کروں گی اس میں یہ کہ آنکھوں کے امراض، کسی کو کیٹرک ہوتا ہے، کسی کو گلوکوما ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پانی جاتا ہے، کوئی بھی آنکھ کا مرض ہو، حدیث رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول ختمی مرتبت ارشاد فرماتے ہیں جس کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہو، اگر وہ پہلی کا چاند دیکھ کر، ہر مہینے کی جب چاند کی پہلی آتی ہے، پہلی کا چاند دیکھے، اس کے بعد 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھے اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 7 مرتبہ ایک دعا پڑھے. جو دعا میں پڑھ رہی ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں کہیں پر بھی وہ اس دعا کو لکھنا چاہیں تو آپ ریکارڈنگ میں پاز کر کے آرام سے لکھ لیجئے گا.
وہ دعا کیا ہے جو 7 مرتبہ پڑھنی ہے؟ یا رب قوّ بصری، یا رب ذوالجلال، خدا سے اپنی آنکھوں کی بینائی کو، بصیرت کو مانگ رہے ہیں، خدا اضافہ کر دے. کیسے؟ یا رب قوّ بصری، اللہم اکفی انت الکافی، اللہم العافی انت المعافی. بس یہ ایک لائن کا دعا ہے. اس کو اگر کوئی 7 مرتبہ پڑھے اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں سے لگائے تو رسول خطیب مرتبت کہتے ہیں پروردگار عالم اس کلام، اس دعا کی برکت سے اس کے آنکھوں کے امراض کو ختم کر دے گا. صلوات دیجیے بابا سے. جیسے اللہ کا کلام ہمارے مسائل کو حل کر دیتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ایسے ہی معصوم کا کلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمارے مسائل کو حل کرتا ہے. اور روزانہ کی مجلس میں آپ کے سامنے ایک ایک روایت اپنے مرجع کی، ان کا بیان اور ایک ایک واقعہ پیش کر رہی ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. آج جس مرجع کا میں آپ کے سامنے بیان پیش کروں گی وہ ہے آیت اللہ بزرگ تہرانی، بہت بڑے عالم. آیت اللہ بزرگ تہرانی سے لوگوں نے پوچھا یہ حدیث قصہ مستند ہے؟ تو آیت اللہ بزرگ تہرانی کہتے ہیں یہ حدیث قصہ متبرک بھی ہے اور یہ حدیث قصہ محکم دلیل ہے. یہ کیسے مستند نہیں ہوگی؟ اس کے یہ ہمارے شیعوں میں عرصے سے ایک متبرک حیثیت سے پڑھی جاتی ہے اور اس سے مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں. اور بھی یہ جواب دینے کے بعد آیت اللہ بزرگ تہرانی کی کوئی مشکل پڑتی تھی تو مشکلات کے حل کے لیے حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے. اور اس کی تلاوت سے کیسے کیسے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ ایران کا شہر کرمانشاہ کے علاقے میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا آیت اللہ یزدی ناصری. مجلسیں پڑھتے تھے اور اپنے گھر پہ ونس اے ویک اپنے گھر پہ ویکلی حدیث قصہ کا پروگرام رکھتے تھے. مومنین جمع ہوتے تھے، حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی تھی، فضائل پڑھے جاتے تھے، مصائب پڑھے جاتے تھے اور مومنین کے لیے دعائیں ہوتی تھی، وہ دعائیں قبول ہوتی تھی. ایک مرتبہ کرمانشاہ کے علاقے سے ایک شخص نے کہا آغا ناصری میرے گھر امام حسین کی مجلس ہے، عشرہ ہے، اور میں چاہتا ہوں آپ وہ عشرہ پڑھیں. اب آغا ناصری کہتے ہیں میں اس کے گھر گیا اور اس کے گھر میں مجلس کے ساتھ حدیث قصہ ہوتا تھا. حدیث قصہ ہوئی، پھر مجلس ہوئی. کہا جب آخری مجلس ہوئی تو پورے عشرے میں اس مجلس میں ایک ماں آتی تھی اور اس ماں کا ایک ہی بیٹا، اور وہ بیٹا پیرالائز تھا. اس کے جسم بالکل حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس کی گردن نہیں سنبھلی تھی، نیک ہولڈنگ نہیں آئی تھی اور وہ بول نہیں سکتا تھا. تو نہ وہ بیٹھ سکتا تھا نہ وہ بول سکتا تھا، لا کے ایسے لٹا دیتی تھی اور آغا ناصری سے کہتی تھی جب آپ مصائب پڑھے نا تو میرے بچے کے لیے دعا کیجیے گا. آغا ناصری کہتے ہیں جب میں مصائب پڑھتا تھا جو میرے گلے میں شال تھی اس کو میں اس بچے سے مس کر دیتا تھا کہ اس بچے کو شفا مل جائے. کہا جب آخری مجلس ہوئی، حدیث قصہ سے شروع ہوئی اور اس کے بعد جب مصائب کا منزل آئی، کہا پڑھتے پڑھتے آج وہ بچہ میری نظروں کے سامنے نہیں تھا، وہ اپنی ماں کے پاس تھا، عورتوں کے حصے میں تھا. کہا میں نے مجلس پڑھتے پڑھتے اس بچے کا ذہن میں خیال آیا اور ایک مرتبہ میں نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یا ام البنین کے فرزند باب الحوائج عباس علمدار، اس مریض کو شفا دے دو، اس ماں کے دل کو ٹھنڈا کر دو. جیسے یہ دعا مانگی کہا مجمع میں عجب رقت تھی، عجب گریا کا شور بلند تھا. کہا مسائل پڑھ کے میں ممبر سے نیچے آیا مگر میں نے دیکھا کہ عورتوں میں ابھی تک شور گریا ہے. اور ایک مرتبہ وہ صاحب خانہ جن کے گھر کی مجلس تھی وہ آئے اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس عزا کی قبولیت دیکھ لی. کہا کیا ہوا؟ کہا وہ بچہ جو روز یہاں پڑا ہوتا تھا آج مولا نے اس کو شفا دے دیے. کہا لاؤ میرے سامنے لاؤ. عورتوں میں سے اس بچے کو جب سامنے لائے تو آغا ناصری کہتے ہیں وہ بچہ کھڑا ہوا تھا، گردن بھی سنبھلی ہوئی تھی، چل کے آیا تھا قدموں پہ اور وہ بولنے لگا، بات بھی کر سکتا تھا. اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو پہلا جملہ کیا کہا؟ مجھے پانی پلا دو. اور اس بچے کو در باب الحوائج سے، باب الحوائج کے وسیلے سے، حدیث قصہ کے وسیلے سے شفائے کلی مل گئی. صلوات بھیجیے بابا.
حدیث قصہ پہ گفتگو کرتے ہوئے کل میری مجلس اس مقام تک پہنچی تھی کہ جناب سیدہ کہتی ہیں میرے بابا نے چادر کا کونا پکڑا، سیدھا ہاتھ بلند کیا اور میرے بابا نے دعا کرنی شروع کی. پروردگار سے کہتے ہیں ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم ومحب لمن نحبہم انہم منی وانا منہم فجعل صلواتک. اچھا منہم تک کل میں نے بیان کیا، اب آگے کیا بیان کروں گی؟ ابھی رسول کی دعا جاری ہے. اب رسول نے کیا جملے کہے؟ فجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گی، جو دعا رسول نے جن لفظوں میں مانگی تھی، رسول کی دعا کا اختتام کیسے ہوا؟ علیہ وعلیہم واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. جن لفظوں سے مانگا ہے اللہ میرے اہل بیت سے ہر رجس دور کر دے، رجس میرے اہل بیت کے قریب نہ آنے پائے اور ان کو اس طرح پاک کر دے جو پاک کرنے کا حق ہے. جن لفظوں میں مانگا تھا آئے تطہیر انہی لفظوں میں انہی جملوں میں اتری. اور کیسے اتری؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو یہ انتظام خدا نے کیا تھا. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا جو خدا نے قرآن میں کہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ لَا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میرا حبیب اپنی خواہش سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے جب تک کہ میری وحی نہ آئے. اور خدا چاہتا تھا جن لفظوں میں میرا حبیب دعا مانگے آئے قرآن بھی انہی لفظوں میں اترے. اچھا رسول کیا مانگ رہے ہیں؟ فجعل صلواتک، میرے اہل بیت پہ صلوات نازل کر. اچھا یہ جو صلوات ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 33 کہ جس میں اللہ نے ان کی اہل بیت کی عصمت کی گواہی دی ہے. اور جو رسول مانگ رہے ہیں فجعل صلواتک، میرے اہل بیت پہ صلوات نازل کر، تو اللہ نے اسی سورے میں سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں کہا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی پروردگار عالم نے اسی سورے میں نازل کر دیا. ترجمہ کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر صلوات بھیجو. تو جو مانگا تھا رسول نے وہ اللہ نے عطا کر دیا، صلوات کا حکم دیا. مومنو تم بھی صلوات بھیجو. صلوات کیا ہے؟ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رحمتیں نازل فرما محمد اور آل محمد پر. اچھا اللہ یہ کہہ رہا ہے میں بھی صلوات بھیجتا ہوں، میرے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں، اور اے بندو تم بھی بھیجو. اچھا اللہ کی صلوات کیا ہے؟ کتاب تفسیر حدیث شرح حدیث قصہ میں علماء نے لکھا، سید علی افضل ذیلی صاحب نے، کہ اللہ کی صلوات کیا ہے؟ رحمت نازل کرنا. ملائکہ کی صلوات کیا ہے؟ اہل بیت کی تعریف و توصیف کرنا. اور بندوں کی صلوات کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا اللہ رحمت نازل کر. تو جو رسول نے مانگا تھا وہ خدا نے عطا کر دیا. اچھا قرآن میں ایک اور پہ صلوات ہے. کس پر؟ قرآن پاک میں پروردگار عالم سورہ بقرہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 157 پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جو لوگ مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. پھر کیا کہا؟ اولئک علیہم، اللہ کہتا ہے ان پر کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ. ایسے لوگوں پہ جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ صلوات نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت. اب حدیث قصہ کا پیغام کیا ہے؟
اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تم پر بھی صلوات بھیجے، تم صبر کرنے والوں میں، اہل بیت کا اتباع کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اہل بیت نے سکھایا کہ صبر کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیے میں اور آپ جب کسی مصیبت پہ صبر کرتے ہیں نا، کچھ دن صبر اور پھر اللہ سے شکوہ۔ سب کو اولاد دی، ہمیں اولاد نہیں دے سکتا تھا۔ سب کے بچے برسر روزگار ہیں، ہمارے بچے کو روزگار نہیں مل رہا۔ سب کی 6 بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، ہماری ایک بیٹی کا رشتہ نہیں، ہم اللہ سے لڑنے لگتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ دینے میں بخل نہیں کرتا۔ کیا وقت ہے، کس وقت دینا ہے اور کیا دینا ہے وہ جانتا ہے، کس وقت ان کو عطا کروں گا۔ اور اگر کسی کو نہیں عطا کر رہا، اولاد مانگ رہے ہیں نہیں مل رہی، چاہتے ہیں غربت دور ہو جائے نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی تو یہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ اگر میں دوں گا یہاں تو یہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، تو جو چیز یہاں نہیں دی، مانگا ہے نا اللہ سے، کہا جو چیز یہاں نہیں دی وہاں دوں گا، کہا آخرت میں۔ یہ زندگی تو اگر گزری تو 60-70 سال میں ختم، اور جس طرح آپ جوان مر رہے ہیں کووڈ میں، اس کا تو خاتمہ ہے نا زندگی کا، مگر آخرت کی زندگی میں خاتمہ نہیں ہے۔ اسی لیے مومن مرتا نہیں ہے، انتقال کرتا ہے۔ انتقال کیا ہے؟ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا۔ مومن موت کے لیے نہیں آیا اس دنیا میں، تو جب اس دنیا میں جائیں گی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، بہشت میں رہنا ہے، اللہ وہاں پہ عطا کر دے گا اگر یہاں نہیں دی، مگر ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں۔ اب رسول کہہ رہے ہیں فجعل صلواتک و برکاتک۔ برکت کیا ہے؟ برکت ہے کثرت، نعمتوں میں اضافہ ہو جانا، یہ ہے برکت۔ اور رسول کہہ رہے بار اللہ میرے اہل بیت پہ برکت نازل کر۔ زیارت جامعہ میں ایک جملہ ہے وہ مساکنا برکت اللہ، برکت کا مرکز ہے یہ آل محمد۔ ان سے مانگو، ان سے متوسل ہو جاؤ، خدا تمہیں بھی برکت عطا کر دے گا۔ اور واقعاً خدا برکت عطا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ رسول کی دعا رد نہیں ہوتی۔ رسول کہہ رہے فجعل صلواتک و برکاتک، اور کیسے برکت اللہ نے آل محمد میں رکھ دی ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت بیان کر دوں، اس سے پہلے بھی بیان کی ہے مگر میرے موضوع سے متعلق ہے۔ وہ روایت یہ کہ محدث نوری کون ہے؟ شیخ عباسی قمی، جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی، اس کے رائٹر کے استاد ہیں، عباسی قمی کے استاد ہیں۔ محدث نوری کا طریقہ تھا، سامرہ میں رہتے تھے اور شب جمعہ اور روز جمعہ 50 دینی طالب علموں کی دعوت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بجائے 50 لوگوں کے 100 لوگوں کو چلا گیا دعوت نامہ۔ اب جب چلے گئے تو پریشان، گھر میں 100 لوگوں کا کھانا نہیں ہے، اور جن کے پاس دعوت نامہ چلا گیا اگر ان کو منع کروں تو مومن کی توہین ہے، بلا کے منع کر رہے ہیں مت آنا، یہ تو مومن کا دل دکھے گا۔ اب کیا کریں؟ اس زمانے میں ایک عالم تھے ملا فتح علی سلطان آبادی، بہت بامعرفت، بہت تقوی والے ہیں۔ وقت کی گنجائش نہیں ورنہ میں آپ کے سامنے ان کے فضائل پڑھتی۔ ملا فتح علی سلطان آبادی کے پاس گئے اور کہا آقا میں 50 لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، غلطی سے 100 دعوت نامے چلے گئے، اور میرے گھر میں اتنا سامان نہیں ہے کہ میں 100 لوگوں کا کھانا بناؤں، کیا کروں؟ ملا فتح علی سلطان آبادی کہتے ہیں کل جب دیگ چڑھانا نا تو اس میں کچھ بھی ڈالنے سے پہلے مجھے بلوا لینا۔ صبح ہوئی، دیگ کو چولہے پہ رکھا گیا، بلوایا گیا، ملا فتح علی سلطان آبادی آئے، کہا ایک کپڑا دیگ کے اوپر ڈال دو، دیگ کے منہ پہ کپڑا ڈال دیا گیا، اور ملا فتح علی سلطان آبادی نے کپڑے سے اندر دیگ میں ہاتھ ڈالا اور ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے 3 مرتبہ ایک جملہ کہا، علی خیر البشر من ابا فقط کفر۔ علی خیر بشر ہے، بہترین انسان ہے، جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ بس یہ جملہ کہا اور ہاتھ نکال لیا، کہا اب جاؤ کھانا پکاؤ اس دیگ میں۔ اس دیگ میں کھانا پکا، 50 آدمیوں کا رزق تھا مگر 100 افراد کھا گئے اور کھانے میں کوئی کمی نہیں پیدا ہوئی۔ تو رسول دعا کر رہے ہیں حدیث قصہ میں فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک، بار اللہ میرے اہل بیت پر رحمت نازل فرما۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156، خدا کہتا ہے وسعت رحمتہ کل شیء، میری رحمت سب سے زیادہ وسیع، اتنی رحمت وسیع ہے کہ گناہگار سے بھی کہا گناہ ہو جائے تو مجھ سے نا امید نہ ہونا،
اللہ سے صدق دل سے معافی مانگو گے تو پروردگار عالم نہ صرف یہ کہ تمہیں معاف کر دے گا، پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. اتنی رحمت وسیع ہے. کہا میری رحمت بہت وسیع ہے. اور رحمت، رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اہل بیت پہ رحمت نازل فرما. اور کتنی رحمت نازل فرمائی؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ کی رحمت کا مظہر ہیں. اللہ کی رحمت دیکھنا چاہتے ہو؟ ہمارے اعمال کو دیکھو، ہم مظہر کبریا ہیں. اور کیسے دیکھو؟ چوتھے امام کہتے ہیں یہ ہماری رحمت کے سبب اللہ نے آسمان کو اٹھا رکھا ہے، نیچے نہیں گرتا. اللہ نے زمین کو قرار دے دیا ہے، زمین ہل نہیں رہی ورنہ بندے لرز جائیں. کہ یہ ہم پر رحمت کے سبب اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین سے غلہ اگاتا ہے. اگر ہم اہل بیت میں سے ایک بھی اس زمین پہ نہ رہے تو زمین انسانوں کو نگل لے. یہ امام زمانہ کا وجود ہے جو آج زمین عذاب الہی سے بچی ہوئی ہے. تو اللہ کی رحمت کا مظہر ہے ائمہ معصومین. کیوں؟ رسول نے حدیث قصہ میں دعا مانگی تھی کہ میرے اہل بیت پہ رحمت نازل فرما. اور ہم خوش نصیب ہیں کہ آل محمد کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی ملتی ہے اور قبر میں بھی ملتی ہے، کیونکہ ہم اہل بیت پہ ایمان رکھتے ہیں. قبر میں کیسے ملتی ہے؟ سید مرتضی حائری بہت بڑے عالم، قوم میں بہت سارے علماء ان کے شاگرد تھے. جب شیخ مرتضی حائری کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں نظر آئے بہت اچھے حال میں. کہا کیا ہوا آپ کے پاس موت کے بعد؟ کہا میں نے اپنی زندگی میں قوم سے مشہد کا سفر امام رضا کی زیارت کے لیے 75 مرتبہ کیا. میں 75 ٹائمز امام رضا کی زیارت کو گیا، اور جس دن مرا قبر میں دفن کیا گیا پہلی شب میں 75 مرتبہ امام رضا میری قبر میں آئے. اب تو جس قبر میں امام آ جائیں اس قبر میں رحمت نہیں ہوگی تو کیا ہو؟ تو رسول نے کہا فجعل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک، بار الہ غفران عطا کر دے میرے اہل بیت کو. کیا ہے غفران؟ غفران کے معنی بخشا جانا، گناہوں کو معاف کر دینا. اور کیسے اللہ نے اہل بیت کو غفران عطا کی؟ ہم تو ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا، جب تک اس کو اس سے بھی ڈبل نہ سنا لے ہمیں چین نہیں ملتا. حدیث قصہ کا پیغام ہے صلوات چاہتے ہو صبر کرو، اگر برکت چاہتے ہو اہل بیت سے وسیلہ اختیار کرو، رحمت چاہتے ہو اہل بیت کے کردار پر عمل کرو، اور اگر غفران چاہتے ہو اہل بیت کا وسیلہ اختیار کرو. کیسے غفران؟ کیسے اہل بیت کو اللہ نے غفران عطا کی؟ ایک امام کی روایت پڑھ دوں، بہت ساری روایتوں کو چھوڑی ہوں، وقت بہت مختصر ہے. ایک روایت پڑھ دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کیسے غفران ملتی ہے؟ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. چوتھے امام کے گھر میں غلام بھی ہیں، کنیزیں بھی ہیں. امام نے ایک کنیز کو بلایا اور کہا ایک برتن میں پانی لاؤ، مجھے وضو کرنا ہے. وہ کنیز جب برتن میں پانی لائی، وہ برتن ہاتھوں سے چھوٹ کے چوتھے امام کے چہرے پہ گر گیا. جب چہرے پہ گرا اس برتن سے امام کے چہرے پہ زخم آ گئے. بھاری برتن تھا، امام کو زخم آ گئے، چوٹ لگی. اب ایک فطرت ہے غصے کا آنا. جیسے دیکھا امام کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ایک مرتبہ اس کنیز نے پڑھا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. اس نے کیا پڑھا؟ والکاظمین الغیظ، وہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. چوتھے امام نے کہا قزمت، میں اپنے غصے کو پی گیا. اس کے بعد فوراً وہ کنیز کہتی ہے والعافین عن الناس، وہ جو انسانوں کو عافیت دیتے ہیں. چوتھے امام کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اب وہ آیت کا آخری جملہ پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. چوتھے امام کہتے ہیں جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا. یہ ہے وہ غفران جو اللہ نے عطا کیا اہل بیت کو، اور ہمیں سیکھنا چاہیے. ہم ذرا سی بات پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. جس کے برتن گرنے سے امام کا چہرہ زخمی ہو گیا، امام نے نہ صرف غصہ پی لیا، اس کو معاف کر دیا، اس کو آزاد کر دیا. اگر اللہ کہتا ہے جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، ہم سب سے اللہ مخاطب ہے، جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو تم خود دنیا میں کتنا کرتے ہو؟
رزق مانگ رہے ہو، اس رزق کو میرے اہل و عیال کو کتنا دیتے ہو؟ اور آپ جانتی ہیں اللہ کے اہل و عیال کون ہے؟ دنیا کے انسان. کیا تم ان کو کتنا دیتے ہو؟ مجھ سے مغفرت مانگتے ہو، تم کتنوں کو معاف کرتے ہو؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہمارا دشمن ہم سے معافی بھی مانگنے آ جائے نا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی یہ پھر کرے گا، میں نہیں کرتی اس کو معاف، مجھے پتہ ہی خاتون پھر ہی کریں گی. چوتھے امام کیا کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ میں؟ کوئی اگر معافی مانگنے آئے اور تمہیں یقین ہے کہ یہ پھر کرے گا، تب بھی معاف کر دو، تب بھی معاف کر دو. اور اگر تم نے معاف نہ کیا تم گنہگار ہو جاؤ. تو مولا تو کہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین بھی ہو وہ مانگ رہا ہے معافی، آپ معاف کر دیں. اللہ ہے، آپ نے اللہ کی خاطر معاف کیا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. یہ اس غفران سے اگر ہمیں سیکھنا ہے تو اپنے اندر حلم پیدا کرنا ہے. اب رسول کی دعا کا آخری جملہ، فَاجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَغُفْرَانِكَ وَرِضْوَانِكَ، برلہا میرے اہل بیت سے راضی ہو جا. رضوانک، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں اہل بیت سے خدا راضی نہیں، اللہ سے رضا کو خریدا ہے. کب خریدا ہے؟ جب شب ہجرت مولا علی بستر رسول پہ سوئے تھے اور اللہ عرش پہ ملائکہ کے درمیان تعریف کر رہا تھا. قرآن کی آیت نازل کی، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو بیچ کر اللہ کی رضائیں خرید لیتے ہیں. تو اہل بیت تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا خرید لی ہے. اب اگر اللہ کی رضا چاہیے اہل بیت کو راضی کرو. جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا ناخوش اس سے اللہ ناخوش، جس سے اہل بیت راضی اس سے اللہ راضی. اور اہل بیت کس سے راضی؟ عزیزانو وقت مکمل ہو گیا، مزید کوئی روایت نہیں پڑھوں گی. اہل بیت کس سے راضی؟ آج دن ہے عباس علمدار کا، اور عباس علمدار سے خدا راضی، محمد و آل محمد راضی. کیسے راضی؟ اللہ نے عباس کو باب الحوائج بنایا. اہل بیت کیسے راضی؟ علی جب چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ قمر بنی ہاشم ہے. اور عباس کی اتنے القابات ہیں، ساقیت شاہ کربلا، ابی القربہ. کتاب خصائص عباس کھول کے دیکھیے، اس میں بے انتہا مولا عباس کے فضائل ہیں. مگر جو فضیلت سب سے زیادہ ہمارے درمیان مشہور ہے وہ کیا؟ عباس باب الحوائج. عباس سے کوئی حاجت مانگی جائے اور سکینہ کا واسطہ دے، وہ حاجت کبھی رد نہیں ہوتی. ربط مصائب کے لیے ایک روایت پڑھ دوں، مصائب کی منزل. وہ روایت کیا ہے؟ جب ہندوستان پر نادر شاہ نے قبضہ کر لیا، حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. جب نادر شاہ نے قبضہ کر لیا تو نادر شاہ کا ایک وزیر شیعہ تھا اور اس کا نام تھا مہدی. جب قبضہ ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، تو اب مہدی کہتا ہے نادر شاہ مجھے اجازت دے، میں نجف جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میرے مولا علی کا روضہ ہے اور میں مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اب نادر شاہ کہتا ہے تم شیعہ بھی عجیب ہو، جو مر جائے اس کی کیا زیارت کر رہے ہو؟ وہ تمہیں کیا دے دیں گے؟ مر گئے. کہا تم نہیں جانتے میرے مولا کا اختیار کتنا ہے، آج بھی کوئی روزے میں نجاست نہیں جا سکتی، مولا کے حرم میں کوئی نجس چیز داخل ہی نہیں ہو سکتی. اچھا، کہنے والے اتنے ایمان سے کہا. اب نادر شاہ کا دماغ پلٹا. کہا اچھا علی کے روزے میں کوئی چیز نجس نہیں جا سکتی؟ نجاست؟ کہا نہیں جا سکتی. اپنے غلاموں کو حکم دیا شراب کی بوتل تیار کرو اور ایک کتے کو ساتھ لیا. کہا میں لے کے جاؤں گا. پہنچا مولا علی کے حرم کے قریب. جیسے حرم قریب آیا، اب وہ کتا رسی زنجیر چھڑا رہا ہے، یہ چھوڑ دے مجھے، میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. سپاہی گھسیٹ رہے ہیں اور وہ کتا پیچھے بھاگ رہا ہے. ایک بارگی وہ زنجیر ٹوٹی اور وہ کتا بھاگ کے دور چلا گیا. تو نادر شاہ کہتا ہے ایک بات تو نظر آ گئی، کتا نجس العین ہے، حرم میں داخل نہیں ہو سکا، توڑوا کے زنجیر بھاگا. مگر میں شراب تو لے آیا ہوں نا، ذرا شراب کو کھولو. اب سیل کو توڑا، اب جو شراب کو دیکھا تو وہ سرکے میں بدل گئی. مولا کے حرم میں نجس چیز آج تک نہیں جا سکتی، وہ شراب سرکے میں بدل گئی. جب نادر شاہ نے یہ دیکھا تو ایک بارگی کہتا ہے مولا علی کی طرف رخ کر کے، مولا تم ہو، بادشاہ تم ہو، آقا تم ہو، میں تو ایک عام خاکی انسان ہوں، مجھے چاہیے کتے کی طرح تمہارے دربار میں آؤں. اپنے سپاہیوں سے کہا میرے گلے میں رسی باندھ دو،
میرے ہاتھ باندھ دو رومال سے، میں کتے کی مانند جاؤں گا علی کی قبر پہ. اور لکھا ہے تاریخ میں وہ گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، ہاتھ بندھے ہوئے، گلے میں زنجیر ہے، اور اس طرح گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مولا علی کی قبر پہ گیا اور کہا بس آپ مولا ہیں، میں نے دیکھ لیا، آپ آقا ہیں. اس کے بعد جب مہدی نے دیکھا میرا بادشاہ بھی مان گیا مولا کی جلالت کو، کہا اب میں کربلا جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا وہاں امام حسین اور شہدائے کربلا کی زیارت کروں گا. کہا میں بھی چلتا ہوں. پہنچے کربلا، امام حسین کے روضے میں داخل ہوئے. یہ حبیب نے مظاہر کا ذریعہ ہے، یہ شہدائے کربلا کی ذریعہ ہے، یہ امام حسین کی ذریعہ ہے، اسی میں علی اکبر، سب کچھ بتاتا جا رہا ہے وزیر مہدی، اور وہ زیارت کرتا جا رہا ہے. ایک بار ہی کہتا ہے چلو مولا عباس کے روضے میں چلیں. کہا کیوں؟ اصحاب یہاں ہے، بھائی الگ رکھا ہے. کہاں ان کا روضہ الگ ہے. اب وہ سمجھا رہا ہے کہ ان کی وصیت تھی میرا لاش خیمے میں نہ لے جانا، میرا جنازہ نہر پہ چھوڑ دینا، اسی مقام پہ ان کی قبر بنی ہے. وہ مانا نہیں مانا وہ اللہ جانے. کہا چلو. حضرت عباس کے روضے میں گئے، زری پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. ایک بار کی شور بلند ہوا. نادر شاہ پوچھتے شور کیسا ہے؟ کہا لوگ آتے ہیں یہاں پہ حاجتیں مانگنے، کوئی آیا ہوگا روتا پیٹتا اپنی حاجت مولا عباس سے مانگنے. کہا بلاؤ. ایک جوان کو پکڑ کے لائے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں کربلا کے قریب بستی میں رہتا ہوں، اور ہماری بستی میں طریقہ یہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو دلہن کو لے کے گھر بعد میں لے جاتے ہیں، پہلے دلہن کو ودا کر کے مولا عباس کے روضے میں لاتے ہیں. یہ شہنشاہ وفا ہے، یہاں سے وفا مانگتے ہیں، مولا ہماری زندگی میں وفا دے دو، پھر ہم گھروں کو جاتے ہیں. میری شادی ہوئی، میں اپنی دلہن کو لے کے مولا عباس کے حرم میں آنا چاہتا تھا، آ رہا تھا، رات کا وقت تھا، ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. اور جو ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو سامان تو لوٹا ہی، میری بیوی کو بھی ساتھ اٹھا کے لے گئی. اب میرا کوئی نہیں ہے، میں کس سے فریاد کروں؟ میں آیا ہوں مولا عباس کے روضے پہ، مولا میری بیوی مجھے دلا دو. اب نادر شاہ کہتا ہے میں بادشاہ ہوں نا، میں تم سے کہتا ہوں کل تک تمہاری بیوی مل جائے. کہا مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے، میں عباس کے در پہ آیا ہوں، میں عباس سے مولا عباس سے مدد مانگتا ہوں. اب ذرا اس کو غصہ آیا تو کسی نے کہا اے ایسے نہیں بولو، بڑا غصے والا بادشاہ ہے. کہا یہ زیادہ طاقت رکھتا ہے عباس سے یا میرے مولا کی طاقت زیادہ ہے؟ میں اپنے مولا سے مانگوں گا. اب نادر شاہ کہتا ہے اگر کل تک تمہاری بیوی نہ ملی تمہارا سر قلم کر دوں گا. تم نے کیسے کہا؟ میں دلا دیتا. کہا نہیں میں عباس سے مانگوں گا. اب گیا زری پہ اور زری پکڑ کے کہتا ہے مولا بیوی تو لے گئے ڈاکو، اب میری جان پہ بھی بنی ہے، مولا میری زوجہ مجھے دلا دیجیے، میری جان بخشی گئے. گڑ گڑا کے رو رہا تھا. ایک بار کی پھر شور بلند ہوا. کہا کیا ہوا دیکھو؟ کہا ایک عورت آئی ہے اور اسی جوان نے ہاتھ پکڑ کے امام حضرت عباس کے روضے کا طواف کرا ہے، لگتا ہے اس کی بیوی مل گئی. کب بلا کے لاؤ. بیوی کو لے کر آئے. کہا کیا ہوا؟ کہ میرے شوہر نے بتایا نا ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا. جب مجھے لے کے جانے لگے اور میرے شوہر کو چھوڑ کے جانے لگے تو میں کانپ گئی. اب یہ کیا کریں گے میری ساتھ؟ میری عزت و حرمت پامال ہو جائے گی. میں نے ایک بار کربلا کی طرف رخ کر کے کہا نہیں پکارا باب الحوائج، نہیں پکارا مولا حسین کے بھائی. کیا کہا؟ دیکھیے ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، دینے کو مولا عباس تیار ہے. وہ زوجہ کہتی ہے میں نے کربلا کی طرف رخ کے کہا اے زینب کے بھائی میری عزت کے تمہارے حوالے. میں نے بس ایک دفعہ کہا اے زینب کے بھائی میری عزت تمہارے حوالے. اتنا کہنا تھا. ایک جوان نمودار ہوا گھوڑ سوار اور اس نے سب ڈاکوؤں کو تیز کر دیا اور ایک لمحے میری آنکھ کا منظر بدلا. میں اپنے شوہر کے ساتھ روضہ عباس میں کھڑی ہوں. جیسے یہ منظر دیکھا نادر شاہ نے سر جھکا دیا اور نادر شاہ نے اپنی مہر پہ لکھا قلب آستانہ ہے علی نادر شاہ قلی. نادر شاہ کتا ہے علی کے در کا. یہ اس کی اسٹینڈ تھی. میں کہوں گی مولا ہم سب حاجت مند ہیں، باب الحوائج کی مجلس میں آئے، فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، جو جہاں کہیں بھی مجلس سن رہا ہے مولا دلوں میں حاجتیں رکھتے ہیں. آپ زینب کے بھائی ہیں، آپ سکینہ کے چچا ہیں، آپ کو سکینہ کا واسطہ مولا ہماری حاجتوں کو قبول کر لیجئے. ہمیں اسی طرح سے حاجتیں ملتی ہیں. اور عزیزداروں عباس کون ہے؟ عباس ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، عباس بیواؤں کی آس ہے. آج بھی کسی کا دل ٹوٹ جائے نا اور عباس کے علم پہ آ کے علم کا پھریرا پکڑ کے جو کچھ سناتا ہے عباس سن لیتے ہیں، نہ صرف سن لیتے ہیں دل پہ جواب
آتا ہے, ہم نے سن لیا, حاجت قبول ہو جائے گی. اے عباس علمدار, کیا تھی عباس, کیسی شجاعت تھی. 2 محرم کو مولا حسین کربلا پہنچے ہیں اور 4 محرم کو شمر 2000 سپاہیوں کو لے کے کربلا پہنچا. آپ جانتے ہیں نا, مولا نے کربلا کی زمین کو خرید لیا تھا. اپنی زمین پہ بیٹھے ہیں حسین, اور خیمے کہاں لگائے تھے مولا نے؟ دریا کے پاس. شمر آیا اور کہتا ہے خیمے ہٹاؤ. عباس کھڑے ہیں. جیسے ہی کہا نا خیمے ہٹاؤ, عباس کی تلوار نیام سے نکلی. عباس نے تلوار کی نوک سے لائن کھینچی. ہے تم میں دم تو اس لائن کو کراس کر کے دکھاؤ, میں تم کو بتاتا ہوں میں کس کا بیٹا ہوں, میں کیا ہوں. عباس کھڑے ہیں. مولا حسین نے دیکھا, زینب کے خیمے میں گئے. فضا آتی ہے, عباس آقا زادی تمہیں بلا رہی ہیں, زینب کبریٰ تمہیں بلا رہی ہے. عباس کہتے ہیں شہزادی سے کہنا چند لمحے ابھی خوشخبری دیتا ہوں, ذرا ان کو بتا تو دوں میں کون ہوں. گئی فضا, چند لمحوں کی بات پھر آئی اور کہتی ہے عباس آقا زادی کہہ رہی ہیں عباس تم آ رہے ہو یا میں آ جاؤں. اتنا سننا تھا. عباس نے تلوار نیام میں رکھی, خیمے میں گئے, دیکھا بی بی زینب کے خیمے میں امام حسین ہے. مولا کے چہرے کو دیکھا اور کہا مولا کیا آپ چاہتے ہیں میں خیمے ہٹا لوں؟ مولا حسین کہتے ہیں عباس خیمے ہٹا لو, ہم جنگ کی ابتدا کرنا نہیں چاہتے. جیسے یہ کہا مولا عباس گئے, خیمے ہٹا لیے. عباس کا ضبط دیکھو, عباس کی اطاعت امام دیکھو. کوئی اور ہوتا تو کہتا مولا کسی سے خیمے ہٹا لے, کسی سے نہیں. عباس خود گئے اور جا کے خیمے ہٹائے. عزتارو عباس علمدار حسینی ہے. روزے عاشور جب بھی آتے ہیں مولا سے اجازت مانگتے ہیں, مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے. اور مولا کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, تمہیں پہلے کیسے جانے دے دوں. جیسے ہی مولا یہ کہتے ہیں عباس پلٹ جاتے ہیں. جب سب شہید ہو گئے عباس حسین کے خیمے میں آئے, مگر اب عباس کا مانگنے کا انداز الگ تھا. اب تک کہہ رہے تھے مولا لڑنے کی اجازت دیجئے, اور اب کہتے ہیں مولا مرنے کی اجازت دیجئے. جن کو گود میں پالا تھا وہ شہید ہو گئے, مولا مرنے کی اجازت دیجئے. مولا حسین کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ایک بار کی عباس علمدار داہنی طرف دیکھتے ہیں, پھر بائیں طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا. مولا حسین سر چکا کے روتے ہیں. ایک بار کی سکینہ کی آواز مولا عباس کے کانوں میں آتی ہے, آلتش آلتش ہائے پیاس. مولا عباس خیمے سے باہر آئے, سکینہ کو گود میں اٹھایا. سکینہ پانی پینا چاہتے ہو؟ کہا ہاں چچا. چچا پانی لا دیجئے, خاندان اہل بیت کے بچے پانی کے پیاسے ہیں. کہا چچا پانی لا دیجئے. مولا نے مشق سکینہ اٹھائی. عباس حسین کے خیمے میں آئے, آغوش میں سکینہ ہے. اس سے پہلے کہ سکینہ کچھ کہتی مولا حسین کہتے ہیں سکینہ چچا کو بیچ تو رہی ہو, بہت پچھتاؤ گی. جب تماچے کھاؤ گی عباس یاد آئیں گے, جب کانوں سے گوشوارے چریں گے چچا یاد آئیں گے. ایک بار بھی کہا عباس اب سکینہ کو سفارشی بنا کے لائو, جاؤ جاؤ پانی لے کر آؤ. مولا عباس نے سکینہ کو آغوش سے اتارا. مولا نکلنا چاہتے ہیں. ایک بار کی مولا حسین پکارتے ہیں عباس اپنی تلوار یہاں رکھ جاؤ. جس کو کربلا کے لیے پالا تھا, جو ایک پیر میں نقشہ الٹ دیتا, مرضی الہی نہ تھی کہ عباس تلوار یہاں رکھ جاؤ. اور عباس نے اپنی تلوار مولا حسین کو دے دی. ایک نیزہ لے کے عباس پہنچے ہیں نہر پہ. جب نہر پہ پہنچے ہیں نا, ایک ہما تھا, ایک شور تھا, سب کہتے تھے عباس آ رہے ہیں, عباس آ رہے ہیں. بڑی دہشت تھی لشکر یزید پہ. جب مولا عباس قریب آئے 4000 تیر برس رہے ہیں. عباس نے پہرا توڑا, نہر فرات میں داخل ہوئے, مشق سکینہ کو بھرا اور چلو میں پانی لیا.
کوئی بھی ہوتا تو پہلے پانی خود پی لیتا، مگر مولا عباس نے وہ چلو میں بھرا پانی لشکر یزید کو دکھایا اور دریا پہ مار دیا۔ دیکھ لو دریا پہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارا ہے دریا، مگر پانی اس لیے نہیں پی رہا، میرا آقا پیاسا ہے۔ عباس مشق بھر کے پڑھتے، عباس آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پانی خیمے میں پہنچ جائے، ادھر سے شقی عمر ساتھ پکارا، یہ پانی خیمے میں جانے نہ پائے ورنہ ہم حسین سے لڑ نہیں سکیں گے۔ تیر چلے، تلواریں چلی، کسی نے پیچھے سے ہاتھ تلوار کا وار کیا، داہنا بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے اپنی مشق کو الٹے ہاتھ پہ ٹانگ دیا، دعا پڑھ پڑھ کے مشق پہ پھونک رہے ہیں کہ پہنچ جائے مشق خیمے میں، بایاں بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے مشق کو دانتوں میں دبایا، تیر برس رہے ہیں، ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا اور دوسری آنکھ میں خون جمع ہو گیا ہے۔ یہ تیر نکالے مگر کیسے نکالے؟ عباس کے ہاتھ نہیں ہے۔ مولا نے سر جھکایا کہ اپنے زانوں سے دبا کے تیر کو سر کھینچ لوں، تیر نکل جائے۔ اب جو عباس نے سر جھکایا کہ تیر پیروں سے کھینچوں، ایک بارگی ایک شقی نے گرز مارا، اب جو سر پہ گرز پڑا عباس سنبھل نہیں سکے، مولا ادرکنی۔ مدینے میں جب کسی نے کہا تھا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا تو بی بی ام البنین کہتی ہے تم نے عباس کو دیکھا ہے؟ میں نے پالا ہے عباس کو۔ ارے میرا عباس گرز پکڑ کے توڑ دیا کرتا تھا، یہ گرز سر پہ کیسے لگا؟ بتانے والا کہتا ہے عباس کے ہاتھ نہیں تھے۔ ام البنین فرش پہ گری، آئے میرا بیٹا گھوڑے سے کیسے نیچے آیا؟ جب ہاتھ نہیں تھے عباس گرے، چہرے کے بعد زمین پہ گرے، مولا کو ستا دی، مولا نے کمر کو تھاما، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ مولا تیزی سے بڑھے، ایک جگہ جھکے، عباس کا داہنا بازو اٹھایا، آگے بڑھے، ایک جگہ جھکے، بایاں بازو اٹھایا، اور مولا حسین کا دل کا دکھ کہتا ہے، مولا تڑپ کے کہتے اے شقیو تم نے میرے بھائی کے دونوں بازو کاٹ ڈالے۔ عباس کے لاشے پہ آئے، عباس کا سر زانوں پہ رکھا، مولا عباس کہتے ہیں آقا ایک خواہش ہے۔ کہا کیا عباس؟ میرا لاشا خیمے میں نہیں لے جائیے گا، میں بچوں کو پانی نہیں پلا سکا، میرا لاشا یہی چھوڑ دیجیے گا۔ اور مولا جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں، میری آنکھ سے تیر نکال دیں، یہ خون صاف کر دیں، میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ مولا حسین نے آنکھ سے تیر جو لگا تھا اس کا خون صاف کیا۔ جب خون صاف کیا نا عباس علمدار نے اپنے مولا کی زیارت کی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی عباس تمہیں تمہاری زیارت حسین کا واسطہ، جو تڑپ رہا ہے حسین کی زیارت کے لیے اسے زیارت پہ بھیج دو، مولا بلا لو حسین کے روزے پہ۔ زیارت کر لی اور ایک بارگی مولا حسین کہتے ہیں عباس میری بھی ایک خواہش پوری کر دو۔ کہا کیا؟ ساری زندگی مجھے آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، مجھے بھائی کہہ دو۔ عباس علمدار نے آخری سانسوں میں بھائی کہا اور روح پرواز کر گئی، اب لاشا اٹھا نہیں سکتے۔ حسین علم لے کے چلے، علم لے کے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بچی سکینہ کہہ رہی ہے دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، پانی پلاؤں گی، کوزے لے آؤ۔ مگر جب خیمے میں علم آیا سکینہ کہتی ہے بابا میرے چچا کہاں ہے؟ کہا سکینہ چچا نہر کنارے سو گئے۔ الا لعنت اللہ وعلی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے محمد والے محمد کے مصائب کا واسطہ
باب الہوائے عباس علمدار کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. اس مجلس حسین کے صدقے میں ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما لے. جس مومن مومنات کے دل میں جو حاجت ہے، ہر عزادار حسین جو یہ مجلس سن رہا ہے، خدا جس کے دل میں جو حاجت ہے اس کے دل کی حاجت کو پورا کر دے. لا ولد ہے تو اولاد عطا کر دے، صاحب اولاد ہے تو اولاد کو نیک صالح بنا دے، مریض ہے تو مست شفا یابی عطا کر دیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں، قرض دار ہے تو غیب سے قرض ادا کر دیں، اور جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرمائیں. کوئی بے گھر ہے تو اس کو گھر عطا کر دیں، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما. باراللہ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما. باراللہ ان مصائب کے خاتمے کے لیے، دنیا کے مظالم کے خاتمے کے لیے، باراللہ اس کووڈ کے خاتمے کے لیے تجھے واسطہ دیتے ہیں عباس علمدار کا، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.